بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں امام حسین کا واقعہ۔ جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات میں یہ حکم نافذ کیا وہ رات تک محدود ہو جائے اور دن کو زمین میں چھپ جائے، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے اہلیہ کے ہاتھ میں بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ قبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ جعفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور اہلیہ نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا، جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے اہلیہ نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پر بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد اہلیہ پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نہلوا پہنچا تو دیکھا میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کے مولا نے جیسے ہی برچھی کو نکالا اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا۔ اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میرے آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو دراب کے بیٹے، یہ آدم ذات ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائے، آپ کے بچے کو قتل کرے؟ مجھے حکم دیں، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پہ فتح حاصل کی، ان آدم ذات کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، جعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ جبرائیل و میکائیل کھڑی ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اجرائیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے۔ جعفر دیکھ یہ زمین ابھی پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ جعفر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل ناکام، نکالہ اور نحات و نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں، جبکہ میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا، تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہے۔ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی، اتنے میں میرے امام ننھے بچے کو لے کے آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ میں نے دیکھا ابو تراف کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات اور فرشتے انبیاء رو رہے تھے۔ محفل ستارہ اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دیں، میں نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین نے کہا، جعفر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائیں، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا، امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا۔ کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حور کے گلوں کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان میں آیا۔ میرے مولا حسین کا میدان میں آنا تھا۔ مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی۔ میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی، وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا
ڈالی تو آدم ذات میں کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر بھالے نیزے دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا وہ فتنار ہوگا، دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی حسین ضرور زین سے زمین پہ گرے گا۔ ہزاروں لوگوں نے میرے مولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرا مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام کو بجھانے کے لیے جاتا ہے، میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا مولا مجھے حکم دیں، میں ان آدم ذات کو ان کی اوقات دکھاؤں۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ اس آواز کا آنا تھا، فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء رونے لگے اور امام حسین نے رزم میں کبائے و تسلیمنی ابے ہی کہا اور ذوالفقار کو اپنے نیام پہ رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا میرا امام اہلیہ آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا، میری شہزادی فاطمہ آ گئی، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کے زین سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے، سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر کے جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے، تو کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنے جنت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے۔ میری پاک آواز ان جس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا، جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا، جیسے ہی رات کے تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا، امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائے تب بھی کم ہے۔